ویلکم ویورس، مائی نیم از محمد اسحاق رشید اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ہر کسی کی لائف میں ایک ٹائم آتا ہے جب وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے اور وہ خود کو ایک کراس روڈ پہ فیل کرتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ ڈیسیژن لوں یا یہ ڈیسیژن لوں. اور اس انسیکیورٹی کے پیچھے اس کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. جب ایک بندے کو کوئی کرائسس ہوتا ہے، کوئی سادہ لفظوں میں کہہ لیں کوئی لاس سے وہ گزرتا ہے، تو وہ ٹف ٹائم تو گزر جاتا ہے لیکن یہ کچھ اپنے پیچھے آفٹر شاکس چھوڑ جاتا ہے، اور آئی ووڈ رادر سے سم امپرنٹس چھوڑ جاتا ہے. اور ان نیگیٹو امپرنٹس کی جھلک اس کے فیوچر ڈیسیژنز میں نظر آتی ہے ہمیں. خاص طور پہ آپ اگر پی ایس ایکس جیسی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ جیسی والٹائل مارکیٹ میں کام کر رہے ہوں تو یہ ٹائم اکثر آتا ہے. آپ اکثر لاس سے گزرتے ہو، اور یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہاں پہ انسیکیورٹی ہے، یہاں پہ مطلب سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہاں پہ اور کئی طرح کے ٹیررزم اور اس طرح کے ایشوز ہیں، پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں ہر وقت. تو ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم سے مراد موسٹ آف دا انویسٹرز، کہ ہم چاہے بڑے ریشنل مائنڈیڈ اور بڑے ہم لانگ ٹرم ویو کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر اگر ہوں، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں. اور پاسٹ ایکسپیرینس کی بات میں نے اس لیے کی کہ کئی اچھے اچھے شیئر ہوتے ہیں جن کا ہم لانگ ٹرم ویو کے ساتھ جنہیں خریدتے ہیں، اور وہ ایک سال میں کئی بار بہت نیچے بھی چلے جاتے ہیں اچھے ہونے کے باوجود، ڈیو ٹو دیز ادر فیکٹرز جو میں نے بتائے. اور اسی وجہ سے ہم بار بار کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار پروفٹ بک کر لوں. اور خاص طور پہ یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی ہالیڈیز آئیں، کوئی ایونٹس ہو، جیسا کہ ابھی عید کی ہالیڈیز تھیں، تو کئی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے لانگ ٹرم ویو کے ساتھ کچھ اسکرپٹس بائی کیے ہوئے تھے، انہوں نے پروفٹ بک کر لیا کہ اپنی عیدی کما لیتے ہیں. اور جن سیکٹرز میں موسٹ آف دا پیپل میڈ دیر عیدی، ان میں فارماسیوٹیکل تھا، ان میں سیمنٹ تھی، اور اس کے علاوہ آٹو موبیلز کے کچھ تھے، اور اس میں ہمیں بڑا زبردست سیلنگ پریشر دیکھنے میں ملا. اور کئی لوگوں نے سازگار انجینئرنگ بھی، آٹو موبیل کی اگر بات کریں تو سازگار انجینئرنگ کو شارٹ ٹرم ویو کے ساتھ لیا ہوا تھا، انہوں نے بھی پروفٹ بک کیے. فارما میں، فیروز میں ہمیں دیکھنے میں ملا کافی زیادہ سیلنگ پریشر. یہ فیکٹرز ہمیں بار بار کنفیوز کرتے ہیں کہ یار لانگ ٹرم رہنا ہے کہ شارٹ ٹرم رہنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی بھی چیز کی، اور ہم لگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پروفٹ ملے بک کر لو. اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ پاس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک شیئر لیا لانگ ٹرم ویو کے ساتھ، حالانکہ کئی پوائنٹس میں ہمیں پروفٹ کی آپشنس تھیں، پروفٹ مل رہا تھا، لیکن ہم نے کہا بھائی ہم نے تو لانگ ٹرم رہنا ہے. شیئر بھی بڑا اچھا گروتھ سٹاک ہے، بڑی بہترین گروتھ ہو رہی ہے، لیکن پھر دھڑم نیچے چلا گیا وہ. تو وہی پوائنٹ جب پھر سے رپیٹ ہوا تو ہم نے پروفٹ بک کر لیا. کچھ لوگ ابھی بجٹ کا بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ یار بجٹ دیکھ لیں، پتہ نہیں اس بار کیسا بجٹ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ مین سٹریم میں آئیں گے، پھر انویسٹ کریں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، کون سا پریشر میں آتا ہے سیکٹر، اس میں پیسے بنا لیں گے تھوڑے سے. اور یہ چیز بھی انڈیکس کو پچھلے جو 2-3 دن ہم نے نیگیٹیوٹی دیکھی، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ لوگ بجٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. اور جب بجٹ کی بات آئی تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بجٹ جو ہے اس بار کافی امید کی جا رہی ہے کہ بڑا اچھا بجٹ آنے والا ہے. اور جو ایف پی آر نے آئندہ مالی سال کے لیے جو ٹارگٹ دیا وہ 5 ٹریلین کا کہا جا رہا ہے، 5 ٹریلین کا ٹارگٹ دیا. اور اس کے علاوہ حالانکہ فائنانس جو منسٹر ہیں حفیظ شیخ صاحب، وہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا. تو یہ بھی دیکھتے ہیں نیا ٹیکس لگائے بغیر 5 ٹریلین کا کیسے ریونیو کا ٹارگٹ یہ اچیو کرتی ہے گورنمنٹ. ایک بڑی اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آئل سٹیبل ہو گیا 30+ پہ، 33 پہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، جیسے جیسے سیکٹرز اوپن ہو رہے ہیں. یہاں پہ ٹرانسپورٹ سیکٹر اوپن ہو گیا، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی آرڈر کیا سارے شاپنگ مالز کھول دیں، سارا کچھ کھول دیں. اور ٹرانسپورٹ بھی اوپن ہو گئی ہے جو انٹر سٹی تھی، اور ایون انٹر سٹی بھی کچھ حد تک ہو گئی ہے، کافی حد تک ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے فیول کی کنزمپشن ہو رہی ہے. اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ وہی امریکن پریشر پہ، جو سعودی عربیہ اور کویت وغیرہ نے پروڈکشن کٹ کر دی ہے، اس وجہ سے بھی آئل میں کافی سٹیبلٹی دیکھنے میں آئی ہے. دوسری اچھی خبر جو آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کو اوپر لے کے جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے، اس میں کافی مزید ٹیکسوں میں چھوٹ ملے گی، کافی اچھا پیکیج ملے گا. تو ہو سکتا ہے سیمنٹ سیکٹر اوپر چلا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلپ سائڈ ہے، جو ایک
مارکیٹ کو ڈریگ کر سکتی ہے، کوئی انویسٹر کانفیڈنس لوز ہو سکتا ہے، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے ان دا آفنگ۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے؟ کہ شوگر انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، شوگر سکینڈل والی، اور اس میں جو مین کنگ میکرز کہا جاتے تھے، جہانگیر ترین اور باقی لوگ، ایون مونی سلائی کا بھی، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی الائی ہیں گورنمنٹ کی، ان کی پارٹی۔ تو یہ لوگ کافی شور مچا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان ایک بار پھر فیس کرے، گورنمنٹ کو کوئی دھچکا لگے اور گورنمنٹ گرانے کی بھی ہو سکتا ہے کوشش کی جائے، اگر زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے سوچیں۔ بینک آف پنجاب کی ڈسکشن اگر میں سٹارٹ کروں تو بینک آف پنجاب کے حوالے سے میں نے جو پہلی بات کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ بڑی مس گائیڈ کرتے ہیں اور بڑی مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ ابھی اناؤنس ہونے سے پہلے ہی جو کوارٹر ریزلٹس تھے، سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، لوگوں نے پرسنٹیج بھی بتا دی کہ جی اس کے پروفٹس میں جمپ آ رہا ہے اتنا بڑا، اور اٹھا لو اور فوراً، اور کچھ نے میں بھی اس غلط خبر پہ اٹھا بھی نہیں ہوں۔ اور جب کوارٹرلی ریزلٹس آئے تو وہ اس کی جو ارننگ پر شیئر تھی وہ تقریباً اوور 20%، 23% کے قریب وہ ڈاؤن تھی۔ اب بینک آف پنجاب کا بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، کیونکہ بینک آف پنجاب جو ہے اس کے ریونیو جمپ کر گئے ہیں کوارٹر ریزلٹس میں، بڑے اچھے جمپ کیے ہیں۔ جو ان کا مارک اپ ارن جو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں، جو بینکس کا ہوتا ہے ریونیو، تو وہ بڑا اچھا اس نے جمپ لیا، ہم اس ویڈیو میں وہ ڈسکس بھی کریں گے۔ اور لیکن اس کی ارننگ پر شیئر کم ہو گئی ہے، تو یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ دو وجہ ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ریونیو بڑھ رہا ہے لیکن ارننگ اینڈ پہ کم آ رہی ہے، نیٹ پروفٹ کم آ رہا ہے۔ دو باتیں یہ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یا تو ان کے ایکسپینسز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، کہ ریونیو بڑھا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایکسپینسز بھی بڑھے ہیں لیکن وہ کمپیریٹیولی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ایکسپینسز نہیں کنٹرول ہوئے۔ اور موسٹلی جب ہم دیکھتے ہیں ایک چیز گروتھ میں ہوتی ہے تو سٹارٹ کے کچھ سالوں میں یا کچھ کوارٹرز میں خاص طور پہ یہ کنٹرول نہیں ہوتے، تو یہ اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ پھر کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ اور جو دوسرا فیکٹر ہوتا ہے وہ ادر انکم کا ہوتا ہے، کہ بینک نے کہیں اور پہ انویسٹمنٹ کی ہو، اور ساری کمپنیز کرتی ہیں آلموسٹ، اور وہاں سے ان کو انکم پچھلے کوارٹر میں ہوئی ہو، سیم کوارٹر پچھلے سال میں، اور اس سال نہ ہوئی ہو یا کم ہوئی ہو، تو پھر نیٹ پروفٹ کم ہو گیا ہو۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کیا ریزن ہے جب ہم اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کریں گے۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سب انالیسس سے بڑا انالیسس ہے، یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہی دیکھ کے آپ شیئر ڈیسائیڈ کیا کریں کہ میں نے یہ شیئر اٹھانا ہے تو کیوں اٹھانا ہے، کیونکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں روزی پکچر آ رہی ہے، بڑی اچھی پکچر آ رہی ہے۔ پھر مے بی آپ شارٹ ٹرم میں کچھ لوز کر جائیں لیکن لانگ ٹرم میں آپ سٹا آئٹم کی طرف نہیں جائیں گے، دیٹ از اے گارنٹی انشاءاللہ۔ اور جب غلط خبر کی جب میں نے بات کی تو ساتھ ایک اور ریفرنس دینا بھی بڑا ضروری ہے۔ جب پچھلے مہینے کی میرے خیال سے بات ہے، سم ویکس بیفور، ایف بی ایل کا کوارٹرلی ریزلٹ آنا تھا، تو اتنی مس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ پہلی بار کافی سالوں بعد ایف بی ایل اس کوارٹر میں پروفٹ میں آ جائے گا۔ اور صرف لوگ نہیں پھیلا رہے تھے سوشل میڈیا پہ، بروکریج ہاؤسز کی طرف سے غلط رپورٹس دی گئیں۔ مجھے بھی میل آئی ایک بروکریج ہاؤس سے جہاں میرا پہلا اکاؤنٹ تھا، وہ ابھی بھی پڑی ہے میرے پاس، ریسرچ رپورٹ، اس میں کہا گیا کہ گارنٹی ہے یہ اس پر پروفٹ میں آ رہا ہے۔ ایسے ٹیکنیکل جارگنز یوز کیے گئے تھے، ریزنز دی گئی تھی، سارا کچھ دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگوں نے میرے خیال سے اٹھا بھی لیا ایف بی ایل کافی، لیکن وہ جب آیا تو پھر دھچکا لگا، لاس میں تھا۔ خیر واپس بینک آف پنجاب پہ اگر آئیں تو بینک آف پنجاب کا جو 52 ویکس کا جو اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے نا، وہ 14 روپیز ہے، اور بڑا اچھا ہے۔ اور جو لویسٹ ہے وہ ہم نے 2 مہینے پہلے یہ کرونا کرائسس جو ایمرج ہوا اس میں ہم نے دیکھا تقریباً 6.5 روپے، 6.5 تھا۔ تو یہ بالکل پاور رکھتا ہے کہ ایون 14 روپے سے بھی اوپر چلا جائے، اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم، کتنا ٹائم لیتا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن یہ اس میں بالکل پوٹینشیل ہے، بالکل اوپر جائے گا، جا بھی سکتا ہے۔ اور ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بینک آف پنجاب کی یہ بھی دیکھی کہ بینک آف پنجاب جو ہے یہ 14 سے نیچے آنا، کافی نیچے آنا بہت پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور ڈسپائٹ اٹس ویری بگ ارننگس، اور یہ ویری بگ نمبرز کے باوجود بھی نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا تھا کرونا کرائسس سے پہلے بھی۔ اور اس کی ریزنز ڈیفرنٹ تھی، وہ یہ تھی کبھی سی ای اوز چینج ہو رہے ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں، کبھی گورنمنٹ کی اس میں انٹرفیئرنس کچھ آ رہی ہے، پالیسیز آ رہی ہیں، اور کچھ عرصہ تو وداؤٹ سی ای او بھی یہ بینک رہا، اور یہ ظاہر ہے یہ چیزیں انویسٹر کے کانفیڈنس کو ایروڈ کرتی ہیں۔ ایک خاص بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے جنہوں نے یہ پروفٹ بک نہیں کیا اس پہ،
آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لانگ ٹرم کے ساتھ آئے ہیں پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شارٹ ٹرم کے ساتھ ہیں پھر بھی نہیں ہے ضرورت, کیونکہ یو ول ہیو مینی اپرچونیٹیز اہیڈ. اور اس کے بعد عید کے بعد بھی آپ کو بہت اپرچونیٹیز ملیں گی ارننگس کی. لیکن آپ جب گھبرا جاتے ہیں اور جب آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے, یو آلویز میک رانگ ڈیسیژنز دین. اور پھر وہ جو رانگ ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ آپ کو الٹیمیٹلی لاس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آپ نے اگر اچھے اسکرپٹس اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ بڑے بڑے انویسٹرز کہتے ہیں, خاص طور پہ وارن بفے, تو کلیئرلی اس کی سب سے پاپولر کوٹیشن ہے, وہ یہی ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری آپٹیمسٹک اف یو وانٹ ٹو ون ان دا اسٹاک مارکیٹ. تو بالکل آپ نہ گھبرائیں, آپٹیمسٹک رہیں کہ گڈ ٹائم از کمنگ, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم, اٹس اراؤنڈ دا کارنر, اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب چلتے ہیں بینک آف پنجاب کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی طرف. یہ بینک آف پنجاب کے کوارٹر اینڈ ریزلٹس ہیں مارچ کے 3 منتھس کے, اور یہ کمپیریٹیو فگر بھی ہے. کمپیریٹیو فگر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لاسٹ ایئر سیم کوارٹر تھا 31 مارچ کو جو اینڈ ہوا تھا, اس کا اور اس کا کمپیریزن دینے کے لیے یہ فگرس دی گئی ہیں اس کی بھی. اچھا, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ایک کمپنی ہوتی ہے, کوئی مینوفیکچرنگ ہو, ٹریڈنگ ہو, اس میں تو ادھر ریونیو یا سیلز کے نام سے شو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کیونکہ بینکس ہیں اور بینک کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ یہی مارک اپ ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے جو وہ ارن کرتے ہیں, تو اس لیے یہ مارک اپ ارن دیا ہوا ہے. اور یہ 16 پہ تھا, ابھی 24 پہ ہے. یہ آپ اگر اندازہ لگائیں تو یہ 1/3 بڑھ چکا ہے, اور یہ 16 سے 24 کا جمپ ہے, بہت بڑا جمپ ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست. اور یہ مارک اپ کمانے میں جو ان کے ایکسپینس ہوئے وہ 9 سے 18 بڑھ گئے. اگر آپ کمپیریٹیو فگر نکالیں اور یہ عادت بنا لیں نکال لیں, تو 9 کو 16 پہ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو جو پرسنٹیج آتی ہے, تو 18 کو 24 پہ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو جو پرسنٹیج آتی ہے, تو یہ ایکسپینس کی پرسنٹیج ادھر بڑھی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا 1/3 کا جمپ ہونے کے باوجود یہ جو نیٹ انکم یا نیٹ مارک اپ کہہ لیں یہ آیا, یہ کم آیا ہے, یہ تھوڑا سا کم ہو گیا اگر آپ ادھر دیکھیں. تو اس کے پیچھے جیسے کہ پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ یہاں پہ جو ارننگ پر شیئر آ رہی ہے یہ نیچے, تو یہ کم ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.72 سے 0.57 پہ, حالانکہ یہ جمپ ہے. تو اس کی وجہ جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے یہ بڑھ جائے, اور وہی ریزن ہی یہاں پہ جسٹیفائی ہو گئی ہے, وہی کچھ ہوا ہوگا. اب چلیں ادر انکم یا نان مارک اپ جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی دیکھ لیں. فی اینڈ کمیشن کا انہوں نے جو تھا ان کا انکم, وہ انہوں نے بڑھ گئی ہے, وہ کمائی ہے انہوں نے, وہ چلیں بڑھ گئی ہے. اور اس کے علاوہ ڈیویڈینڈ انکم کہیں پہ شیئرز اٹھائے ہوں گے کسی کمپنی کے اس بینک نے, تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑھ گئی ہے, 28 سے 41 پہ آئی ہوئی ہے. جو فورن ایکسچینج لاس ہوا تھا پچھلی بار 2690 کا, وہ پروفٹ میں کنورٹ ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ڈیریویٹیوز یہ کچھ نہیں ہے, گین آن سیکیورٹیز بھی نہیں آ رہا. جو ادر انکم ہے جو میں نے پہلے ڈسکس کی تھی, جو ادر انکم وہ ہوتی ہے جو ان کے نارمل بینکنگ آپریشنز ہیں, ان سے ہٹ کے کہیں پہ کوئی ان کا ایسٹ پڑا ہوا تھا, کوئی پلاٹ تھا, کوئی اور چیز تھی, وہ انہوں نے بیچی اس بینک نے, تو وہاں سے ان کو بڑی اچھی انکم ہوئی ہے, تو وہ بھی بڑھ گئی ہے. اور یہ ٹوٹل ادر انکم آ گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ فگر ہمیں مل گئی. اور یہ جو نان مارک اپ انٹرسٹ ایکسپینس ہیں, جیسا کہ آفس چلانے کے ایکسپینس ہوتے ہیں, آپریٹنگ ایکسپینس کہتے ہیں جس طرح بینک چلانے کے, تو وہ بھی بڑھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہ جسٹیفائڈ ہے, اتنا بڑا جمپ آیا ہے ریونیو میں یا مارک اپ کہنا اس میں, تو یہ بڑھنے ہی تھے. جو ورکر ویلفیئر فنڈ انہوں نے وہاں پہ ایکسپینس کیا 57 ملین کا, وہ پچھلے کوارٹر میں نہیں تھا. یہ ایکسپینس بڑھے ہیں اسی وجہ سے, یہ ای پی ایس بڑھی ہوئی ہے, اب سمجھ آ رہا ہے. اور جو ادر چارجز ہیں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں, 287 ملین کے تھے, ملین کے ہیں لاسٹ ٹائم, تقریباً 1 ملین کے تھے, ابھی 287 ملین پہ چلے گئے. اچھا, یہ اینڈ پہ پھر ہمیں پروفٹ بیفور پریویژن آ گیا, یہ کم ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پروفٹ بیفور ٹیکسیشن ہے وہ 3.4 سے 2.6 پہ آیا ہوا ہے. اسی طرح پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن بھی بڑا کم آیا ہوا ہے.
اور یہ بینک جو ہے نا، بینک آف پنجاب، یہ بڑا گروتھ سٹاک ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی اور بینک کے، میں نے دیکھا نہیں ہے، فیوچر میں ڈسکس کریں گے تو سامنے آئے گا، لیکن ابھی جو میرے پاس تھوڑا بہت نالج ہے میں اس کی بیس پہ بات کروں. کسی اور بینک کا مجھے نہیں لگتا کہ 1/3 یہ فگر بڑی ہو. 1/3 بہت بڑا جمپ ہوتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ شیئر بائی کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرے حساب سے ابھی اس کے فنڈامنٹلس ابھی بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. اور یہ اگر 8 روپے سے نیچے ملا پھر تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور یہ بڑا زبردست مجھے نظر آ رہا ہے اس کا فیوچر. کچھ آپ سے بات کر لوں. یہ اس کی جیسا کہ پہلے میں نے بتایا 52 ویکس کی رینج ہے، 14 سے 6 تک. اور یہ اس کے سی ای اوز اور باقی چیزیں ہیں. یہ فری فلوٹ ہے 42%، اچھا فری فلوٹ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم نیچے آئیں تو یہ بیسیکلی میں نے ڈسکس کرنا ہے ارننگ پر شیئر اور پے آؤٹس والا سیکشن. 2016 میں دیکھیں اس کی ارننگ پر شیئر 3 تھی، 2017 میں نیگیٹو میں تھا، 2018 میں 2 تھی، 2019 میں پھر 3 ہے. اور جو اگر ہم کوارٹرلی ریزلٹس دیکھیں تو بھی 0.27 کا 0.57 سوری 57 کا ہے. اور پے آؤٹس دیکھیں تو یہ 75 پیسے دیتا رہا دونوں سالوں میں. اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو فائنل ایئر اینڈ تھا 75 پیسہ بڑا اچھا بنتا ہے اگر کرنٹ ریٹ میں ہم لیں 1 سال کی انویسٹمنٹ کے لیے. اور یہ میں 1 سال کی انویسٹمنٹ یا 2 سال کی اس بیس پہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کے فنڈامنٹلس چینج نہ ہوں. یہ نہ ہو کل کو کوئی بیڈ نیوز آ جائے، فنڈامنٹلس چینج ہو جائیں تو پھر یہ اٹ ول بی نو لانگر بینیفیشیل. اور یہاں پہ ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ایک اور مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی کہ جی لاس آ گیا اس کوارٹر میں. لاس کا مطلب ہے کہ کم ہو گئے ہیں، جیسے کہ 0.57 پہ آ گئے ہیں 0.72 سے، تو اس وجہ سے ڈیویڈنڈ بھی نہیں اناؤنس ہوا. تو آپ کو اس پے آؤٹ والے سیکشن میں کہیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے فرسٹ کوارٹر میں کبھی ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہو؟ تو اس طرح کی مس گائیڈنس اور غلط خبروں پہ بالکل بھی کان نہ دھرا کریں. یہ ایک اچھا اسٹاک ہے اور ابھی فورسیبل فیوچر میں یہ اچھا